نیشنل میوزیم کراچی میں جو قدیم مسودات موجود ہیں وہ نہایت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ کچھ آپ اسکرین پہ دیکھیں گے کہ ان کو بہت اچھے طریقے سے محفوظ کیا گیا ہے اور ان کی نگہداشت کی جاتی ہے۔ یہ نہایت قدیم تاریخی دستاویزات ہیں اور یہ ایسے مسودات ہیں جن کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ کچھ قلمی نسخے یہاں پر موجود ہیں، نہایت ہی پرانے ان کے بارے میں یہ آگاہی دی گئی ہے، ان کو نہایت ہی بہترین طریقے سے محفوظ رکھا گیا ہے اور ان کی ایک قدیم تاریخ میں جو ان کی اہمیت ہے وہ ہونی چاہیے۔ ان کو مزید محفوظ رکھنے کے لیے بھی کوششوں کی ضرورت ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہایت ہی یہ اہم مسودات ہیں۔ یہ دنیا میں کسی اور میوزیم میں شاید نہ ہوں۔ یہ قلمی نسخے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، نہایت ہی شاندار قلمی نسخہ، رباعیات، خیام۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس زمانے میں کتابیں کس انداز سے لکھی جاتی تھیں اور کس قدر شاندار کام آرٹ کے حوالے سے بھی نظر آتا ہے ہمیں۔ یہ دیکھیے، یہ تمام قلمی نسخے ہیں۔ جنہیں یہاں محفوظ کیا گیا اور جن کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ کس قدر نفاست نظر آتی ہے یہ آپ دیکھیے کام میں۔ قرآن پاک کے ایسے نادر نسخے بھی یہاں موجود ہیں جو قلمی نسخے ہیں اور نہایت ہی شاندار۔ یہ دیکھیے کس قدر خوبصورت کام جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، کیلی گرافی ہے اس میں۔ یہ قرآن مجید ہے اور دیکھیے کس قدر خوبصورت کام، مختلف آیات، دیکھیے کیلی گرافی ہے یہ بہت شاندار قسم کی۔ یہ ایک اور قلمی نسخہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک اور قلمی نسخہ ہے۔ یہ دیوان قاسم، ان کی حالت جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے۔ ان نسخوں پر مزید توجہ دینے کی ضرورت ہے اور دنیا میں ایسے سائنسی علم موجود ہیں جن سے ان کو ہم زیادہ دیر تک اور مزید محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ان قلمی نسخوں کو وقت ہر کسی کو ختم کر دیتا ہے، وہ کاغذ ہو، انسان ہو، لکڑی ہو، دھات کی کوئی شکل ہو، لیکن اس کو محفوظ کرنے کا باقاعدہ علم اور کیمیکلز وغیرہ موجود ہوتے ہیں۔ یہ خسرو کا کلام ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، قدیم اور قلمی نسخہ ہے، ہاتھ سے لکھا گیا۔ یہ جی تصویریں بھی بنائی جاتی تھیں اس زمانے میں کتابوں میں، نہایت ہی شاندار کام جو ہے آپ یہ دیکھیے۔ یہ لقمان حکیم سے وابستہ مسودات ہیں جو ان کے تحریر کردہ ہیں۔ یہ قدیم سنسکرت میں
یہ دیکھیے کس قدر بہترین کیلیگرافی جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے. ماضی میں کس قدر شاندار کام ہوتا تھا. یہ دیکھیے کس قدر خوبصورت کام ماضی کی شاندار تاریخ کو سامنے لے کر آتا ہے. یہ کیلیگرافی اپنی مثال آپ ہے. نہایت ہی شاندار کام. یہ آرٹ کے مختلف نمونے ہیں جو یہیں اسی گیلری میں لگائے گئے ہیں. یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. کیلیگرافی بہت شاندار جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. اس کے علاوہ آرٹ جو ہے اس زمانے کی تاریخ کو بیان کرتا ہے. یہ مکمل طور پہ ایک قرآن پاک لکھا گیا ہے اور ایک ہی اس پہ ہے، ایک ہی صف پہ ہے. یہ نہایت قدیم مسودات ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں اور نیشنل میوزیم کراچی میں موجود ہیں. انہیں بہت اچھے انداز سے محفوظ کیا گیا ہے اور نمائش گاہ میں موجود ہیں یہ نسخے جو جہاں اپنی مثال آپ ہیں وہیں ایک تاریخ کو بیان کرتے ہیں. زندہ قومیں اپنی تاریخ کو محفوظ کرتی ہیں. یہ تمام نسخے یہاں پر محفوظ ہیں. یہ کیلیگرافی یہاں پر محفوظ ہے. یہ زیادہ تر یہاں قلمی نسخے رکھے گئے ہیں. یہ شاہی فرمان ہے جو اب آپ نے دیکھا ہے اس سے پہلے. یہ ایک اور شاہی فرمان ہے جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے. یہ اس زمانے میں اس انداز سے شاہی فرمان یا حکمران وقت کی طرف سے نہایت ہی شاندار کام و خطاطی کے نمونے جو ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں. فن مصوری خطاطی کے نمونے اور مختلف مفکرین کے بارے میں یہاں پر باقاعدہ ان کے بارے میں ڈیٹیلز موجود ہیں. یہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں انہیں. ان کا کام جو ہے اس کے بارے میں ڈیٹیلز بتایا گیا ہے. روغنی ٹائلیں بھی استعمال ہوتی تھیں. اس کے علاوہ کپڑے پہ اور چمڑے پہ لکھا جاتا تھا یا کیلیگرافی کی جاتی تھی. سندھ میں جیسے لکھا ہوا بھی ہے سندھ میں. یہ آپ نیشنل میوزیم کراچی کے بیرونی مناظر دیکھ رہے ہیں. یہ ساتھ میں ملحقہ پارک ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. اور ابھی آپ کو لے چلتے ہیں مین بلڈنگ میں. اس کا پارک یہ مین بلڈنگ ہے جو آپ دور سے دیکھ رہے ہیں. اس کا فرنٹ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. یہ جی اس کا فرنٹ ہے. گندھارا تہذیب ایک قدیم ترین تہذیب ہے ہمارے خطے کی اور یہ وہاں سے نکالے جانے والے ظروف ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں. یہ وہاں کے بادشاہ کا مجسمہ ہے جس کی یہ تصویر ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. یہ یہاں دیوار پر چپساں ہے. یہ وہ ظروف ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں. قدیم تاریخ، قدیم تہذیب، تمدن. یہ ہڑپا کے بارے میں تفصیلات یہاں موجود ہیں. چپساں ہیں دیوار پر کہ وہاں کس قسم کے برتن اور استعمال کیے جاتے تھے. یہ وہ برتن ہیں یا نمائش میں موجود ہیں. یہ مختلف طرح کے مرتبان ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں. اس طرح کے آج بھی استعمال ہو رہے ہیں. یہ خاص بات ہے یہ تہذیب کی. یہ چولستان کی تہذیب سے وابستہ مختلف ظروف ہیں.
یہ بھی بہت قدیم ظروف ہیں، ان کی اپنی ایک تاریخ ہے. یہ مختلف پتھر ہیں اور یہ اوزان ہیں، ویٹ ہیں. جو یہ ظروف جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بنیادی طور پر مشروبات پینے کے لیے استعمال ہوتے تھے. اور دیکھیے آج جو شیشے کے جو ظروف ہیں وہ اسی کی نقل ہیں اور یہ صدیوں پرانے ہیں. کس قدر نفیس اور نفاست ہمیں اس کی بناوٹ میں نظر آتی ہے. قدیم ترین گندھارا تہذیب سے وابستہ یہ ظروف. یہ پیالے ہیں بنیادی طور پہ مشروبات کے لیے. یہ یہاں سے نکالے گئے ہیں. یہ تصویر جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کھدائی کی گئی ہے اور کھدائی کرنے کے مخصوص انداز اور طریقہ کار، سائنسی طریقہ کار ہوتے ہیں جس کے تحت یہ ظروف اور یہ قدیم نوادرات یہاں سے نکالے گئے ہیں. یہ یہاں پر موجود تھے اور انہیں کھدائی کے بعد نکالا گیا. یہ اینٹیں ہیں، پکی اینٹیں، اور یہ ظروف یہاں سے نکالے گئے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں. انہیں یہاں محفوظ بنایا گیا ہے جدید سائنسی انداز میں. کراچی میں موجود نیشنل میوزیم آف پاکستان کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ تمام نوادرات کو انتہائی جدید سائنسی طریقے سے محفوظ کیا گیا ہے. یہ قدیم ترین، صدیوں قدیم پرانے یہ مختلف یہ انہیں کچھ جوڑا گیا ہے ٹکڑے ملا کر. یہ قدیم ظروف جو نکالتے ہوئے ٹوٹ گئے. یہ مرتبان اور اس پہ نقاشی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو قریب سے دکھاتے ہیں. یہ دیکھیے جی، یہ برتن ہیں یہ اس زمانے کے. کیا خوبصورت برتن ہے، خاص طور پہ یہ 4 کونوں والا. یہ پلیٹیں آپ کہہ سکتے ہیں. یہ شاہی استعمال میں ہوتے تھے، اس زمانے کے شاہی ظروف کہہ لیں. یہ بادشاہ یہ برتن استعمال کیا کرتے تھے، اس لیے ان کی بناوٹ ہمیں تھوڑی سی عام لوگ سے الگ نظر آتی ہے. گندھارا کی طرف اب آتے ہیں، آپ کو وہ آرٹ دکھاتے ہیں. گندھارا کی تہذیب سے وابستہ مختلف چیزیں یہاں پر رکھی گئی ہیں. جو کچھ وہاں سے مختلف مورتیاں ہیں، یہ ان کی تفصیلات وغیرہ یہاں موجود ہے کہ یہاں کیا کیا ہے. نادر نوادرات یہاں پر موجود ہیں. قدیم ترین آرٹ یہ مورتی یہ آپ دیکھیے. تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہندو مجسمے بھی دکھاتے ہیں. ہندو مت کے حوالے سے پرانے قدیم ان کے دیوتاؤں کے مجسمے بھی یہاں موجود ہیں. وہ بھی یہ بھی ان میں سے ایک ہے. پتھر کے بنے ہوئے ہیں یہ تمام، لیکن یہ آپ دیکھیے کس قدر بہتر کام ہوا ہے، کتنا باریک کام ہوا ہے. یہ آپ ہڑپا کی تہذیب اس وقت مذہب جو تھا وہ جین مت اور ہندو مت تھا یہاں پر، اور یہ اس کی نمائندگی یہاں پر موجود ہے. یہ ایک ستون ہے
یہ مکمل طور پہ یہ 2 ستون ہیں جن میں سے ایک آپ کو دکھایا جا رہا ہے۔ کمال درجے کا اس کا کام ہوا ہے، بہت باریک کام ہوا ہے اس کا آرٹ دیکھیے، اس کا اس قدر شاندار آرٹ ہے۔ اب آپ کو ہندو مجسمے جو یہیں موجود ہیں ان کے بارے میں مختصراً یہ دیکھیے، یہ لکڑی کا یہ اب آپ کو مجسمے دکھاتے ہیں، یہ دیوتاؤں کے مجسمے جو وہاں سے نکالے گئے۔ روشنی بہت دیر، یہ سنگ مرمر سے بنا ہوا، یہ آپ دیکھیے سنگ مرمر پر کیسا کام ہوا، اس کے بارے میں تفصیلات یہاں موجود ہے، آپ اسکرین کو روک کر یہ تفصیلات پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک مجسمہ ہے جس کے بہت باریک یہ تمام پتھر کو تراشا گیا ہے اور یہ ہندو مجسمے ہیں، ہندو مت سے تعلق رکھنے والے۔ یہاں کوئی صراحت موجود نہیں ہے کہ جین مت کا بھی کوئی ہے یہاں پر، جیسے یہ سورج دیوتا ہے اور درگا ہے، جین مت کی یہاں پر نمائندگی موجود نہیں ہے، جبکہ وہ مذہب اس وقت موجود تھا۔ اور یہاں تمام مجسمے وہی ہیں جو ہندو مت کے ہیں۔ یہ تفصیل اس کے بارے میں موجود ہے۔ یہ قدیم ترین آرٹ، ایک قدیم ترین مجسمے ہے لکشمی کا۔ اسی طرح یہ ہے، یہ وہاں سے کھدائی کے دوران نکلے ہیں اور یہاں نیشنل میوزیم آف پاکستان کراچی میں محفوظ کر لیے گئے۔ اسی طرح سے یہ ایک مجسمہ ہے، دیکھیے پتھر پر کتنا شاندار کام ہوا اس وقت کے۔ چھوٹی مورتیاں بھی یہاں موجود ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، ان کے بارے میں تفصیل بھی موجود ہے۔ تاریخ حقائق سامنے لے کر آتی ہے اور زندہ قومیں اپنی تاریخ اور اس سے جڑی روایات کے ساتھ ساتھ آثار سے بھی گہری دلچسپی رکھتی ہیں۔ یہ دلچسپی کئی پہلو سے مستقبل پر بھی اپنے اثرات رکھتی ہے اور عجائب خانے ان ہی مقاصد کو مد نظر رکھ کر بنائے جاتے ہیں۔ زندہ قوموں کی تاریخی نوادرات سے دلچسپی نہ صرف برقرار رہتی ہے بلکہ ان نوادرات کو اس انداز سے محفوظ کر لیا جاتا ہے کہ وہ وقت کے ہاتھوں کم سے کم تباہ ہوں۔ اس حوالے سے باقاعدہ سائنسی علم موجود ہے جو نوادرات کو محفوظ تر بنانے کے طریقے سے متعلق ہے۔ قدیم تاریخ اور دریافتیں تحقیق کی راہیں کھولتی ہیں اور عجائب خانے اس سلسلے میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں جہاں نوادرات یا تاریخ محفوظ ہوتی ہے۔ نوادرات کی لاتعداد اقسام ہیں جس میں مجسمے، عام استعمال کی چیزیں، برتن، سکے، تصویریں اور قلمی مسودات اہمیت رکھتے ہیں۔ ان سے متعلق تحقیق جاری رہتی ہے اور نئے حقائق یا رخ سامنے آتے ہیں۔
حکومتی سطح پر انہیں خاص اہمیت دی جاتی ہے اور محققین کی حوصلہ افزائی بھی کی جاتی ہے تاکہ نئی تاریخ رقم ہو۔ عجائب خانوں میں اہم شخصیات کی زیر استعمال اشیاء بھی محفوظ کر لی جاتی ہیں تاکہ ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات عوام الناس تک پہنچائی جا سکے۔ یہ اشیاء نادر و نایاب اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قیمتی ہوتی چلی جاتی ہیں اور ان کا اس سبب اہم شخصیات سے جو نسبت ہوتی ہے وہ سامنے آتی ہے۔ قومی اہم شخصیات کی زندگی اور روزمرہ کے معمولات ان سے عیاں ہوتے ہیں۔ عجائب گھر ان اشیاء کا ایک ذخیرہ ثابت ہوتے ہیں۔ عجائب گھر جہاں قوموں کی پہچان قرار پاتے ہیں وہیں ممالک بھی ان کے باعث پہچانے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں عجائب گھروں کو خاص اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ عجائب گھر بنانے کے مقاصد نہایت وسیع ہوتے ہیں اور ان میں خصوصیت سے نوادرات کے لیے ایک مثالی جگہ کو اہمیت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ ان کو اچھے انداز سے پیش کرنا بھی آرٹ کہلاتا ہے۔ ان نوادرات سے متعلق مطالعہ اور تحقیق کے مواقع کی فراہمی کے ساتھ ساتھ نمائش کا بھی عموماً انعقاد کیا جاتا ہے۔ ثقافتی تاریخ کو عوامی انداز سے روشناس کرانا بھی اس ضمن میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ کراچی میں موجود عجائب خانے کو سر بارٹر فیریئر نے اپنے دور کمشنر میں بنایا تھا جب وہ سندھ کے کمشنر تھے، جبکہ فیریئر ہال بھی اسی دور میں 1865 میں بنایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ دیگر اہم عمارات بنانے کا سہرا بھی بارٹر فیریئر کو ہی جاتا ہے، جو ایک روشن خیال اور قابل انسان تھے۔ ان کے کارنامے تاریخ میں سنہری حروف میں لکھے جانے کے قابل ہیں۔ کراچی کو جدید اور خوبصورت بنانے کے ساتھ ساتھ پرکشش بنانے کے مقاصد ان کے زیر غور رہے اور عجائب خانہ کراچی اس کا ایک حصہ ہے۔ کراچی میں موجود عجائب خانے کو بعد میں قومی عجائب خانے کا رتبہ ملا جو آج بھی قائم ہے۔ عجائب خانہ کراچی ملک کا سب سے بڑا عجائب خانہ ہے اور یہاں کی کچھ خصوصیات اسے نمایاں تر حالت میں لے آتی ہیں۔ یہاں ایک خوبصورت عمارت جو ہر لحاظ سے پرکشش ہے موجود ہے۔ یہ عمارت آرٹ کا ایک نمونہ بھی ہے۔ اس میں موجود گیلریاں نوادرات کو مختلف حصوں میں تقسیم کرتی نظر آتی ہیں۔ یہ تقسیم ایک خوبصورت امتزاج بھی رکھتی ہے۔ 1970 میں جب اس عمارت کو نئے انداز میں بنایا گیا اور سامنے لایا گیا تو کل 4 گیلریاں موجود تھیں، جبکہ آج ان کی تعداد بڑھ چکی ہے اور نئی گیلریاں بھی بنائی جا رہی ہیں۔ ماضی کا وکٹوریہ میوزیم آج جدید روپ میں موجود ہے، جہاں انڈس سویلائزیشن کے ساتھ ساتھ گندھارا آرٹ و ہسٹری ان گیلریوں سے نمایاں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اسلامک آرٹ اور مطبوعات جن میں قرآن حکیم کے قلمی نسخے نمایاں ہیں اس عجائب خانے کی پہچان قرار دیے جا سکتے ہیں۔ ایسے قلمی نسخے یہاں موجود ہیں جو دنیا کے کسی دوسرے عجائب خانے میں نہیں ہیں۔ یہ بظاہر ایک تاریخ کے ساتھ ساتھ آرٹ بھی ہے۔ یہ قلمی نسخے خط میں لکھے گئے ہیں اور اس قدر پرانے اور قدیم ہیں کہ کسی دوسرے عجائب خانے میں موجود نہیں ہیں۔ یہ نادر و نایاب ذخیرہ نہایت احتیاط کے ساتھ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ جاپان کی سومیٹومو کارپوریشن نے 1985 میں ان قلمی نسخوں کو محفوظ کرنے کی غرض سے مالی امداد فراہم کی اور خاص طرح کے ریک و الماریاں ان کے لیے بنائی گئیں۔ جن قلمی نسخوں کی زیادہ اہمیت ہے وہ نہایت قدیم اور تاریخی حیثیت کے حامل ہیں اور ان کی تعداد 52 کے لگ بھگ ہے۔ کراچی عجائب خانے میں جدید آڈیٹوریم بھی موجود ہے جس میں تقریبات کا انعقاد ہوتا رہتا ہے۔ یہ تقریبات مختلف نوعیت کی ہوتی ہیں۔ یہاں آرکیالوجی سے متعلق اور عجائب خانے کے حوالے سے بھی تقریبات کا انعقاد ہوتا ہے۔ ایک جدید آڈیٹوریم عجائب خانہ کو اور زیادہ خوبصورت روپ دیتا ہے۔ سینکڑوں نشستوں کے حامل اس آڈیٹوریم کو مزید بہتر بھی بنایا جا رہا ہے، جس سے کراچی عجائب خانے کو مزید رونق ملے گی۔ اس کے علاوہ عجائب خانے کا لان ایک خوبصورت پارک کا نقشہ پیش کرتا ہے اور یوں عمارت کا ایک دلکش نظارہ سامنے آتا ہے۔ بیرونی دروازہ
جہاں سے آپ داخل ہوتے ہیں آرٹ کا ایک نمونہ ہے۔ بیرونی دروازہ نئے انداز سے اس طرح سے تعمیر کیا گیا ہے کہ اس میں لکڑی کا شاندار کام نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ سندھ کے روایتی رنگ و ثقافت کی جھلک نمایاں ہے۔ یہ جھلک باہر سے آنے والوں کے ایک تاثر سے روشناس کراتی ہے اور سندھ کی تہذیب اور کی خوبی اور خصوصیات اس سے اجاگر ہوتی ہیں۔ بیرونی دروازے کے ساتھ ساتھ ثقافتی ہال کی تعمیر بھی کی گئی ہے، جسے سندھ کے محکمہ ثقافت نے تعمیر کیا ہے۔ یہاں سندھ کی ثقافت کی جھلک مختلف انداز سے سامنے لانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ ثقافتی گاؤں عجائب خانے میں آنے والوں کے لیے کشش رکھتا ہے اور وہ سندھ کی تہذیب سے روشناس ہوتے ہیں۔ عجائب خانے میں آنے والوں کے لیے باعث کشش چاروں صوبوں کی عکاسی کرتے 4 کونے ہیں، جو کہ سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے بود و باش سے متعلق ہیں۔ یہ 4 کونے ایک حال میں ہیں اور چاروں صوبوں کے لوگوں کی طرز زندگی کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ 4 کونے دراصل پاکستان کو نمایاں کرتے ہیں، جس کے چاروں صوبوں میں الگ الگ ثقافتی رنگ موجود ہیں۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ سے متعلق نادر کتابیں اور نسخہ جات بما حوالہ موجود ہیں۔ نادر تصاویر کی ایک بڑی تعداد جہاں قیام پاکستان کے مقاصد بیان کرتی ہے، وہیں سیاسی جدوجہد اور عملی سیاست کو بھی سامنے لاتی ہے۔ آثار قدیمہ پہ نہایت نادر کتابیں بھی اس عجائب خانہ کا ایک اہم حصہ ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی لائبریری میں دنیا بھر سے آثار قدیمہ پر شائع شدہ رسائل و جرائد آتے ہیں، جو صرف یہیں مل سکتے ہیں۔ پاکستان کا اہم ترین عجائب خانہ ہونے کی وجہ سے یہاں قومی رہنماؤں کی ذاتی استعمال کی اشیاء بھی نمائش میں رکھی گئی ہیں، جن میں علامہ اقبال کی کرسی، قلم، لیاقت علی خان کی عطر کی بوتل نمایاں مقام رکھتی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے زیر استعمال اشیاء بھی یہاں موجود ہیں اور عجائب خانہ کا ایک اہم حصہ ہے۔ عجائب خانے جہاں تاریخ کو روشناس کراتے ہیں، وہیں ثقافت کے رخ بھی وضع کرتے ہیں۔ یہ ثقافتی رنگ مذہبی بنیاد رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں بدھا کے مجسمے، درگا، ودیم شمبا، سرسوتی اور لکشمی دیوی کے مجسمے بھی موجود ہیں۔ مہم جو ڈروں سے نکلنے والی رقص کرتی عورت کا نقلی مجسمہ نمائش گاہ میں موجود ہے۔ اسی طرح بدھا کے قیمتی مجسمے کو بھی محفوظ کر لیا گیا ہے اور نقل کی نمائش کی گئی ہے۔ یہ نقل اس مہارت سے تیار کی گئی ہے کہ اصل کا گمان ہوتا ہے اور جن لوگوں کو علم نہیں ہوتا وہ اس کو اصل ہی سمجھتے ہیں۔ 60,000 سے زائد پرانے سکے موجود ہیں، جن میں برصغیر کے علاوہ عرب کے بھی ہیں، حتیٰ کہ 74ویں صدی ہجری کے سکے بھی کراچی عجائب خانے کا ایک حصہ ہیں۔ یہ سکے ایک تاریخ رکھتے ہیں اور تاریخ سے روشناس بھی کراتے ہیں۔ عجائب خانہ کراچی ایک ایسا عجائب خانہ ہے جہاں قدیم تاریخ کو خوبصورت انداز میں محفوظ کر لیا گیا ہے۔ آج کا دور کمپیوٹرائز دور کہلاتا ہے اور ان مقامات یا عمارت کو اہمیت ملتی ہے جو سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ پہ موجود ہے۔ ان سے متعلق مواد کی تشہیر بھی ہو۔ کراچی عجائب خانے سے متعلق جو مواد انٹرنیٹ یا سوشل میڈیا پہ ہونا چاہیے وہ موجود نہیں ہے۔ عجائب خانہ کراچی، جسے قومی عجائب خانہ بھی کہا جاتا ہے، اس حوالے سے محروم ہے کیونکہ دنیا جدید انداز سے اس سے آگاہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ ویڈیو تیار کی جا رہی ہے۔ نیشنل میوزیم میں مختلف صوبوں سے ان کے جو ثقافتی رنگ ہیں ان کی بھی نمائندگی موجود ہے۔ جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بلوچستان کا ثقافتی رنگ ہے، وہاں کی جو زندگی ہے اس سے متعلق یہ پورٹریٹ یہاں موجود ہے۔ اس ثقافت کی نشاندہی کی گئی ہے، اس اظہار کیا گیا ہے اور بہت خوبصورت اظہار ہے۔ یہ ہمارے صوبے بلوچستان سے متعلق ہے، وہاں عام لوگ کس انداز سے رہتے ہیں، ان کی بود و باش کیسی ہے۔ اس کے علاوہ یہ مختلف ثقافتی رنگ ہیں پاکستان کے مختلف علاقوں کے صوبوں کے، جہاں لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کس قسم کے اوزار اور چیزیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ عام استعمال کی چیزوں کی نمائش یہاں رکھی گئی ہے
की गई है। ये कपड़े, ये जूते, टोपी, दीगर चीज़ें हैं। और ये बुदोबाश कैसी है, किस अंदाज से रहते हैं, तामीर के ये अंदाज़, रहने के ये अंदाज़ इस पिक्चर से वाज़ह है। नेशनल म्यूज़ियम कराची में बहुत ही कदीम तारीख़ के नवादरात मौजूद हैं, और ऐसे नवादरात की अक्कासी है। जैसे ये लकड़ी का काम है, ये भी उस दौर के बारे में है। ये कालाश में इस तरह का जेवर इस्तेमाल होता है, उसकी नुमाइंदगी की गई है। कालाश पाकिस्तान का इलाका जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है। ये रवायती किस्म के जेवर हैं, भारी भरकम, और इसमें कदीम सकाफती रंग मौजूद है। कदीम तारीख़ इससे आया होती है, हम महसूस कर सकते हैं। ये खाने के बर्तन हैं मुख्तलिफ़ अंदाज के, जो आप देख रहे हैं। आम इस्तेमाल की चीज़ें, आम इस्तेमाल के बर्तन। ये दूर से ऐसे लग रहे हैं कि ये कांसी के हैं, ये लकड़ी से बने हुए। ये जेवरात हैं जो आप देख रहे हैं। ये कदीम तारीख़ से मुतल्लिक हैं। पहले इस किस्म के जेवरात हुआ करते थे जो ख़वातीन इस्तेमाल करती थीं। मुख्तलिफ़ कड़े हैं। यहाँ ये सूबा सिंध की सकाफ़ती जो ख़ुसूसियातें बयान की गई हैं और ज़ाहिर की गई नुमाइश में। बुदोबाश किस किस्म की है, किस कदर ख़ूबसूरत सकाफ़ती रंग यहाँ मौजूद है। ये मलबूसात जो आप देख रहे हैं मुख्तलिफ़, ये जूते हैं, चप्पल है जिसे लकड़ी की चप्पल कहा जाता है, रवायती, और ये सदियों इस्तेमाल हुई है सिंध में। सिंध की सकाफ़त का ये ख़ूबसूरत रंग, ये मंजर कशी, ये यहाँ पर ये नुमाइश है, इसमें ये मौजूद है। ये हुक्का, ये लस्सी और उनका दूध का पूरा एक रवायती देही मंजर। बच्चा बैठ के अपना सबक याद कर रहा है। भावलपुर के ये ज़रूफ़ मट्टी के हैं जो नीचे मौजूद हैं। ये ऊपर मुख्तलिफ़ वो हैं जेवरात, ये बर्तन हैं। ये भावलपुर से इन बर्तनों का ताल्लुक़ है, वहाँ ये बर्तन बनाए जाते हैं। ये मलबूसात हैं। ये उस इलाके की नुमाइंदगी करते हुए ये ख़ातून की पोर्ट्रेट है, बल्कि ये स्टिचो है। यहाँ पर ये पंजाब का एक रवायती रंग आप देख रहे हैं, जिसमें पंजाब का के कल्चर को नुमाया किया गया है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पंजाब के कल्चर को सामने लाया गया है। जो बर्तन आम रवायती तौर पर, ये चरखा है, ये खातून वहाँ पर चरखा। सवात के ये आप रवायती किस्म के जेवरात हैं जो देख रहे हैं। ये सवात की एक तारीख़ भी है जो बयान करते हैं। सवात की ये जेवरात, सवात की पूरा तारीख़ वो बयान करते हैं। ये वहाँ इस्तेमाल होने वाला आम संदूक है ये, और लकड़ी का ये छोटा दरवाज़ा, खिड़की आप कह सकते हैं इसे।
इसमें ताला इन्होंने जदीद लगा दी है, लेकिन है ये दरवाज़ा काफ़ी पुराना। और किस कदर खूबसूरत जो है लकड़ी का काम हुआ है, आप देखिए किस कदर खूबसूरत और कितना निफासत से ये काम हुआ है। आपको नज़र आ रहा होगा, कैमरे की आंख से मज़ीद इसको और वाज़ेह किया जाता है। ताला इसमें जदीद लगा के सारा तस्वर तबाह किए इन्होंने। ये लकड़ी की वहाँ का काम हुआ है लकड़ी पर, बहुत ही शानदार किस्म का जो आप देख रहे हैं। ये रवायती टोपी, रवायती मलबूसात, ये कदीम बोदोबाश सुबह पख्तूनख्वा की, वहाँ पर किस अंदाज से आम फर्नीचर वगैरह किस अंदाज का हुआ करता था, अब भी है, उसकी झलक अब भी नज़र आती है। कदीम दौर के का ये स्टाइल है, ये यहाँ नुमाइश के लिए मौजूद है नुमाइश गाह में। ये जाए नमाज है जो आप देख रहे हैं। ये करीब से आपको ये दिखाया जा रहा है कि किस कदर निफासत से काम हुआ है। तहरीक पाकिस्तान से मुतल्लिक़ ये तस्वीरें मौजूद हैं। ये उस दौर की अक्कासी करती हैं। ये तहरीक पाकिस्तान में ज़ख्मी होने वाले शख्स, ये उस वक्त काफ़िले जो चलते थे उसकी नुमाइंदगी की गई है इस पोर्ट्रेट में जो यहाँ मौजूद है। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान के ज़ेर इस्तेमाल ज़ाती अशिया यहाँ नुमाइश के लिए रखी गई हैं। ये आप देख रहे हैं, अतर की बोतल है, उनकी घड़ी है। नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान, ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनके ज़ेर इस्तेमाल उनका जो पर्स और बाकी चीज़ें हैं। या पेपर वेट देखिए कितना, ये पेपर वेट है, ये तोप नहीं है, ये बतौर पेपर वेट इस्तेमाल होता था। ये कदीम तारीख़ के ज़रूफ़, अब हम आपको एक ऐसी जहाँ कदीम तारीख़ के से वाबस्ता चीज़ें हैं, इसमें पत्थर हैं। ये पत्थर दरअसल हथियार थे। ये मटका है रवायती किस्म का जो दरियाफ्त हुआ है, मोइंजोदड़ो वगैरह से ये हासिल किए गए हैं। कोट डीजी सिंध से ये 4 सदी पुराने हैं। ये एक बर्तन है और ये आप देखिए किस कदर नफासत से इस पे काम हुआ उस ज़माने में। बर्तनों के मुख्तलिफ टुकड़े जो खुदाई के दौरान हासिल किए गए यहाँ नुमाइश के लिए मौजूद हैं। ये खुदाई के दौरान निकलने वाले मुख्तलिफ बर्तन, औजार, ये वेट हैं इसमें कुछ 1-2। ये भी मुख्तलिफ औजार हैं। ये औजार तमाम के तमाम पत्थर के हैं, पत्थर से बने हुए। कुछ ज़रूफ़ हैं, उनके टुकड़े हैं जो आप देख रहे हैं। ये भी एक मखसूस किस्म का बर्तन है। एक स्टैचू है जो खुदाई के दौरान ये खुदाई के दौरान मिलने वाले मुख्तलिफ मोहरें हैं। ये मुख्तलिफ औजार और मुख्तलिफ ज़ेवरात हैं। ये जो हैं इसमें कुछ ज़ेवरात भी हैं, कुछ छोटी मूर्तियां हैं। ये मुख्तलिफ मोहरें हैं जो आप देख रहे हैं, उस ज़माने में इस तरह की मोहरें।
ये बलूचिस्तान के कदीम तारीख़ है, उससे वाबस्ता ये बर्तन है। बुनियादी तौर पर ये तंदूर कहा जा सकता है। इसी तरह से ये बर्तन है, इनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान के कदीम तारीख़ से है। ये प्याला है जो आप देख रहे हैं मशरूबात के लिए। ये उस दौर की तस्वीर है जहाँ से खुदाई के दौरान निकाले गए कुछ बर्तन टूट गए, कुछ बर्तनों को वैसे निकालने की कोशिश की गई। बहुत मेहनत से कुछ बर्तन सही सलामत निकाल लिए गए। जिस तरह से ये है, ये कुछ बर्तन बिल्कुल सही सलामत निकाल कर यहाँ महफूज कर लिए गए हैं। आप ये देखिए कि इसमें किस कदर नक्काशी का काम किस कदर शानदार हुआ है। ये मुख्तलिफ़ ज़ेवरात हैं, रवायती किस्म के पत्थर से बने हुए, जो मुख्तलिफ़ नौइयत के पत्थर, और ये पत्थर से ही बने हुए हैं मुख्तलिफ़ जानवरों के मुजस्समे। ये यहाँ से निकाले गए हैं, इस इलाके से, इंतहाई मेहनत से, अर्क-रेज़ी से और मोहतात काम के बाद। इसी तरह से ये तमाम औज़ार हैं और तमाम ये पत्थर के हैं जो मुख्तलिफ़ उसमें ये पत्थर के मुख्तलिफ़ औज़ार हैं जो मुख्तलिफ़ मदों में काम किया करते हैं। ये मकासद मुख्तलिफ़ हैं, हर पत्थर किसी ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल होता था। ये आग जलाने के दो पत्थर टकरा के जो आग जलाने का एक अमल है, रवायती तौर पे, इब्तदाई तौर पर, ये उसकी अक्कासी करता है और ये पत्थर भी मौजूद है। ये मखसूस पत्थर होते हैं जो जिससे शोला पैदा होता है। ये औज़ार मुख्तलिफ़, इसी तरह से ये जो पत्थर हैं जो आप देख रहे हैं, ये नहायत ही अहम पत्थर रहे हैं उस ज़माने में और इसके मुख्तलिफ़ मकासद हुआ करते थे। हर पत्थर किसी ख़ास एक मकसद के लिए इस्तेमाल हुआ है। ये उस ज़माने की अक्कासी करती हुई एक तस्वीर है। ये आग जलाने का अमल है जो बुरादा, फिर बुरादे को इसी बुरादे को आग लग जाती थी तो फूंक मारकर शोले में तब्दील किया जाता था। इस तरह ये मुख्तलिफ़ पत्थर जो निकाले गए उनको यहाँ पर रखा गया है। ये नेशनल म्यूज़ियम की अंदर की तस्वीर है मुख्तलिफ़ गैलरियों की। ये अंदरूनी मनाज़िर हैं। ये प्रोटो हिस्टोरिकल गैलरी है यहाँ पर। इसके बारे में सारी तफसील यहाँ पर मौजूद है। ये 3000 कबल मसीह के से लेकर 2600 कबल मसीह के दरमियान की चीज़ें यहाँ रखी गई हैं। ये इसके बारे में, इंडस सिविलाइजेशन के बारे में तमाम तफसीलात मौजूद हैं और जो कुछ निकाला गया उसकी तस्वीरें भी हैं। जैसे ये आप देखें कि इस बर्तन पे नक्काशी का काम किस कदर खूबसूरत किया गया है, कैसे नक्शो निगार बनाए गए हैं। इस बर्तन पर एक बेल की तस्वीर बनाई गई है। इसी तरह से ये मुख्तलिफ़ बर्तन हैं, ये मुख्तलिफ़ छोटी मूर्तियां हैं जो आप देख रहे हैं। ये खुदाई के इस तरह कदीम ज़ेवरात की मुख्तलिफ़ अशकाल हैं। मुख्तलिफ़ नौइयत के पत्थर के ये ज़ेवरात हैं। इनमें पत्थर और नहायत ही कीमती पत्थर हैं जो इन ज़ेवरात में इस्तेमाल हुआ है। जानवर नुमा ये मूर्तियाँ, छोटी मूर्तियाँ हैं और ये देखिए किस कदर इस मूर्ति को इसी तरह से निकाल लिया गया था और इसकी ये आप तस्वीर देख रहे हैं। ये बर्तन है और ये बर्तन का एक टूटा हुआ टुकड़ा। ये मुख्तलिफ़ छोटे बर्तन हैं जो यहाँ नुमाइश के लिए रखे गए हैं। मुख्तलिफ़ ये ज़ेवरात की भी कुछ शक्ल है।
जैसे ये सामने ये पत्थर हैं कुछ जो उस ज़माने में इस्तेमाल हुए। ये कांसी है, कांसी के बने हुए मुख्तलिफ बर्तन, ये मूर्ति, मर्तबान हैं मुख्तलिफ नौइयत के। ये नीचे आप शतरंज भी देख सकते हैं उस ज़माने की। मुख्तलिफ वेट हैं, मुख्तलिफ बर्तन हैं, बर्तनों के टुकड़े हैं। ये जली हुई गंदम है, ये सदियों पहले जल गई थी और जली हुई हालत में इसे निकाला गया और यहाँ पर इस जली हुई गंदम को महफूज किया गया। ये 2500 साल कबल मसीह हड़प्पा से निकलने वाले ज़ेवरात और बर्तन और उसकी दीगर अशिया भी आपको दिखाते हैं। ये ज़ेवरात हैं, ये वेट हैं, कुछ मोहरें हैं उस ज़माने की। ये कुछ मूर्तियां हैं जो उस ज़माने में, ये छोटी मूर्तियां हैं जो पत्थर से बनी हैं। ये कांसी के या तांबे के बने हुए ये हैं। ये ज़रूफ हड़प्पा से निकाले गए। इसी तरह से ये बर्तन हैं जो आप देख रहे हैं। उस ज़माने में इस तरह के बर्तनों का इस्तेमाल हुआ करता था। ये बर्तन हैं, ये हड़प्पा से निकाले गए हैं। ये मुख्तलिफ बर्तन भी आप देख रहे हैं। ये सराई है। इस वीडियो में आपको नेशनल म्यूज़ियम कराची के बारे में बताया जाएगा और वो तस्वीरी झलकियाँ शामिल हैं जो यहाँ नादर नवादरात मौजूद हैं। ये आप नेशनल म्यूज़ियम का अंदरूनी मंजर देख रहे हैं। ये सिंध सेक्रेटेरिएट के बिल्कुल करीब है। ये उसका लान है और इसमें मुख्तलिफ मुजस्मे हैं। ये मुजस्मा आप दूर से देख रहे हैं। इसके अलावा एक मुजस्मा ये है, इसकी तस्वीरें भी आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं। और ये अंदरूनी मंजर है। ये इसका ये वो मुजस्मे हैं जिसको आपने दूर से देखा है। ये बाहर पार्क में या लान में मौजूद हैं। इनकी मज़ीद कुछ निगहदाश्त करने की ज़रूरत है, इन पर तवज्जो भी देने की ज़रूरत है। ये तारीख से जुड़ी हुई ये यादगारें और ये मुजस्मे, ये वो तस्वीरी झलकियां हैं जो आप इस म्यूज़ियम में मौजूद आसार कदीमा मोहनजोदड़ो से निकाले जाने वाली, ये आप देखिए, ये एक ऐसे कप या एक ज़रूफ में शुमार होता है। ये बर्तन है और ये मोहनजोदड़ो से निकला है। ये देखिए किस कदर शानदार काम और बारीक काम हुआ है, किस कदर नफासत नज़र आती है इसकी बनावट में, और कारीगरों ने किस कदर खूबसूरत काम किया अपने वक्त में। ये कदीम दौर में एक सिविलाइजेशन जो मोहनजोदड़ो की शक्ल में मौजूद थी, उससे निकाले गए ये बर्तन हैं। ये देखिए, ये मटका आप इसे कह सकते हैं। इसमें कुछ भी चीज़ रखी जा सकती है। बुनियादी तौर पे इसमें मशरूब वगैरह का इस्तेमाल, ये इसका, ये अब देखिए कि ये इसी तरह से ये एक ज़रूफ की आप देख रहे हैं। बनावट आप देखिए इसकी, महफूज, ये तमाम नवादरात महफूज हैं यहाँ।
ان نوادرات کو بہت اچھے طریقے سے محفوظ کیا گیا ہے. موئنجو سے نکلنے والے یہ قدیم تاریخ کا ایک اسکیچ بنایا گیا ہے یہاں پر کہ کس طرح سے یہ کانسی کا ایک برتن ہے، توا جسے ہم کہیں گے، یہ اس زمانے کا، یہ قدیم ترین، یہ مختلف وزن جو اس زمانے میں استعمال ہوتے تھے یہ ویٹ ہے. یہ بھی ایک برتن ہے، یہ کانسی کا ہے. یہ مہر ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ ایک جالی بھی ہے، جالی کی صورت میں ہے، اس میں نقش کیے جاتے تھے. جو اس طرح یہ کھیلنے کے اوزار ہیں، کھیلنے کے یہ مختلف، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ موئنجو کے یہاں سے یہ برتن یہ سب کچھ نکالا گیا ہے. اور یہ آپ دیکھیں کس قدر اعلیٰ درجے کی سویلائزیشن اور اس زمانے کا طرز بود و باش رہا ہے، کس قدر بہترین انداز میں وہ رہا کرتے تھے، اور سیم ٹائم میں دنیا بھر میں سویلائزیشن اس معیار کی نہیں تھی جو یہاں